میں ہوں وائس آف امریکہ اردو سروس سے فیض رحمان، اور آج ہم گفتگو کریں گے ایک انفارمل سی کیجول سی گفتگو ہوگی جو آج کل مسائل ہیں امریکہ میں امریکن میڈیا کے حوالے سے، اور کانگریس میں مسلمانوں کے بارے میں جو ہیئرنگز ہوگی جمعرات کے دن، اس پر ہمارے آج کے گیسٹ کیا کہتے ہیں وہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور آج ہمارے گیسٹ ہیں اردو ریڈیو کے مینیجنگ ایڈیٹر جناب رضی رضوی صاحب۔ رضی صاحب اس موضوع پر کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ جی رضی صاحب، آج جو ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ آج کل میڈیا کے حوالے سے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی کافی گفتگو ہو رہی ہے، خصوصاً اس کے میڈیا کے متنازع کردار پر، اور ابھی حال ہی میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے ایک بڑا ہی اہم بیان دیا کانگریس میں سماعت کے دوران، ہیئرنگس کے دوران۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکن میڈیا جو ہے سوائے اسکینڈلز دکھانے کے اور کچھ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ان کی ویورشپ کم ہو رہی ہے، اور جو ایکچوئل ہارڈ نیوز ہے وہ الجزیرہ جیسے اسٹیشنز دے رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ ایک اتنے ہائی آفیشیل امریکن آفیشل کی طرف سے الجزیرہ کو کانگریس میں یہ اعزاز دینا، یہ ماننا، اور امریکن میڈیا پر اس طرح تنقید کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسے اچانک یہ جو چینج آف ہارٹ ہے یہ کیوں ہوا؟ اسے چینج آف ہارٹ نہیں بلکہ جو ریئلٹیز ہیں، جو ابھی ایگزسٹنگ ریئلٹیز ہیں، ان کو صحیح معنوں میں ان کا صحیح ادراک کرتے ہوئے ہلری کلنٹن نے جو ہے اس بات کا اعتراف کیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ الجزیرہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ الجزیرہ از وننگ دی میڈیا وار، اور انہوں نے یہ کہا کہ چائنا از اوپننگ اپ، رشیا از اوپننگ اپ۔ تو اس سے مراد یہ تھی ان کی، جو میں سمجھ پایا ہوں، کہ جو ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا جو ایک آج کل رجحان بڑھا ہے، اور خاص کر ویب ٹیکنالوجی جو ہے، یا سائبر ٹیکنالوجی ہے، یا ڈائل ان ریڈیو وغیرہ، اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے جو ایک کمیونیکیشن کا طریقہ کار ہے اس میں بہت بڑی ایک ریولیوشن آ گئی ہے، اس میں ایک انقلاب آ گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ غالباً ان کا اشارہ اسی جانب تھا۔ لیکن انہوں نے جو کانٹینٹ کی جو بات کی کہ جیسے آج کل جو چارلی شین کا جو اسکینڈل چل رہا ہے، اس پر پرائم ٹائم شوز کیے جا رہے ہیں، CNN، فاکس وغیرہ تمام جو مین اسٹریم چینلز آپ کے، اس پر انہوں نے ٹائم ڈیووٹ کیا ہوا ہے، تو کانٹینٹ کی طرف بھی ان کا کافی ایک اشارہ تھا ہلری کلنٹن کا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ الجزیرہ جو ہے آج کل اگر آپ مڈل ایسٹ بحران کے حوالے سے دیکھیں اس پس منظر میں، تو وہ کافی ان ڈیپتھ کوریج دے رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے اسی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جس میں ان کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ جو ایک عالمی تبدیلی آ رہی ہے، علاقائی سطح پہ ہے گرچہ وہ، لیکن اس سے عالمی حالات و واقعات بھی متاثر ہوں گے، ایک بہت بڑا چینج ہے۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکن میڈیا اس عالمی تبدیلی کو اتنی توجہ نہیں دیتا، اس طرح فوکس نہیں کرتا ان ڈیپتھ جس طرح کرنا چاہیے۔ مثلا پرائم ٹائم نیوز جو ان کی ہے، ABC ہے، CBS ہے، یا NBC ہے، وہ آپ دیکھیں اس میں وہ ذکر تو ہوتا ہے لیکن اتنی ان ڈیپتھ کوریج اس انداز میں نہیں ہوتی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لوکل ایشوز ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور وہ شاید یہ کہ لوکل میڈیا ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں جو عالمی مسائل ہیں یا علاقائی مسائل ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں، تو جو عالمی سطح پہ لوگ ہیں وہ پھر دوسری میڈیا جو ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے میں تھوڑا سا ایک طرف اور بھی پہلو ہے جو کہ بہت آج کل بالکل جو اس وقت ہاٹ ہے، وہ یہ کہ کانگریس میں مسلمانوں کے بارے میں ایک ہیئرنگ ہوگی جمعرات کے دن۔ اچھا، اس میں اگین آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا میں بہت زبردست ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اور کہ امریکن مسلمز میں یہاں پر ایک انتہا پسندی کس طرح سے ہو رہی ہے، اور جو کانگریس مین اس سماعت کو، ہیئرنگز کو ہولڈ کر رہے ہیں، کانگریسمین پیٹر کنگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ 80% مساجد امریکہ میں انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ بھی کچھ ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف بیلنس نہیں ہے، میڈیا کا ایسے نیگیٹو اس کو اتنا زیادہ ایک پش دینا، اتنی بڑی ہائپ کریٹ کرنا؟ اہم نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکن میڈیا میں جو ہے وہ آبجیکٹیویٹی جو ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، یا جو ایک لائن جو فالو کرنی چاہیے ریلائبلٹی کی اور آبجیکٹیویٹی کی، اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو عام یعنی سامعین ہیں خاص کر بیرونی ملکوں میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جان بوجھ کے ایک خاص نقطہ نظر کو یعنی اس کا چرچا کیا جا رہا ہے، اور آج کل مسلمان جو ہے وہ ایک آسان ٹارگٹ ہیں یہاں پر۔ تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ کچھ پریشان ہیں، ان میں کچھ
سراسیمگی کا عنصر بھی ہے اور کچھ بدگمانیاں بھی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایندھن کا کام کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ایشو ہے اس کو ایک آبجیکٹیویٹی کے ساتھ اگر ان ڈیپتھ اس کی انالیسس کی جائے، تمام سائٹس کو لے کے ایشو پہ بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں آبجیکٹیویٹی کا عنصر جو ہے وہ جو ہے حاوی ہونا چاہیے اس پہ۔